بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اردو قواعد و انشاء برائے جماعت اول، سبق نمبر 13، عنوان ہے اور تھا کا استعمال، متضاد الفاظ، مترادف الفاظ اور جملوں کو مکمل کرنا۔ صفحہ نمبر 24، 25، 36، 39 اور 47۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ ہے اور تھا کا استعمال، جملوں میں ہے اور تھا کا استعمال، متضاد الفاظ کی تعریف، مترادف الفاظ کی تعریف اور نامکمل جملوں کو مکمل کرنا۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 24 کھولیں گے۔ ہے اور تھا کا استعمال، کچھ جملے دیے گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ فرقان ایک اچھا لڑکا ہے، وہ وقت پر اسکول آتا ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے۔ مدرجہ بالا جملے پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسا کہ تینوں جملے آپ دیکھیے، جیسے ایک لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرقان۔ فرقان ایک اچھا لڑکا ہے، وہ وقت پر اسکول آتا ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے۔ ایک لڑکا ہے اور اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام خصوصیات کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے، یعنی روزمرہ روٹین میں ایک جو چیز چل رہی ہے اس سے ان کا تعلق ہے کہ ایک لڑکا ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ وقت پر اسکول جاتا ہے اور وہ بہت محنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے۔ اگلا دیکھیے، درج ذیل جملے پڑھیے۔ فرقان ایک اچھا لڑکا تھا، وہ وقت پر اسکول آتا تھا، وہ بہت محنت کرتا تھا۔ مدرجہ بالا جملے پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ایسا موجودہ زمانے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ ان تمام جملوں کا تعلق گزرے زمانے سے ہے۔ یعنی ابھی جو ہم نے دوسرے نمبر پر جملے پڑھے، فرقان ایک اچھا لڑکا تھا، اس میں بھی ایک لڑکے کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن وہ لڑکا کہیں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جب ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کہیں دور چلا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم تھا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ لے لیجئے، کل اتوار تھا یا کل منگل تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ ایک وقت گزر چکا ہے، اس کا تعلق ماضی سے ہو گیا، تو ہم اس کے لیے تھا کا استعمال کریں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہے کا استعمال تب ہوتا ہے جب موجودہ زمانہ چل رہا ہے، جو چیز روٹین میں چل رہی ہے، تب ہم ہے کا استعمال کریں گے، اور جو وقت گزر گیا اس میں جو بھی کام ہوا اس کے لیے ہم تھا کا استعمال کریں گے۔ ان دونوں اقسام کے جملے پڑھنے سے واضح ہوا کہ ہے کا استعمال ان جملوں میں کیا جاتا ہے جس میں موجودہ زمانے سے متعلق کسی شخص، چیز، جگہ یا حالت کا ذکر ہو۔ تھا کا استعمال ان جملوں میں کیا جاتا ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے سے متعلق کسی شخص، چیز، جگہ یا حالت کا ذکر ہو۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر۔ سرگرمی نمبر 1 دیکھیے، ہے اور تھا کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا نامکمل جملہ دیکھیے ذرا، یہ عمارت بلند ہے، یعنی ایک چیز ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے ہم یہ کا استعمال کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ہم ہے بھی لگائیں گے کیونکہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے، یعنی موجودہ زمانے میں ہے۔ ٹھیک ہے، آج اتوار ہے، مجھے بازار جانا تھا، کل دفتر بند تھا، لڑکا رسی کود رہا ہے، گھر خوبصورت ہے۔ سرگرمی نمبر 2 دیکھیے، ہے کا استعمال کرتے ہوئے
3 جملے لکھیے. آپ کوئی بھی 3 جملے بنا سکتے ہیں جن کا تعلق موجودہ زمانے سے ہو. آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر کچھ جملے بنائے گئے ہیں. پھول خوبصورت ہے. آج بدھ ہے. میرا اسکول اچھا ہے. سرگرمی نمبر 3، تھا کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیے. یہاں پر ہم ایسے 3 جملے لکھیں گے جو جن کا تعلق کل سے ہو چکا ہے، یعنی وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، 3 ایسے واقعات ہم بیان کریں گے جن کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوگا. کل اتوار تھا یا کل منگل تھا. کھانا اچھا تھا. اسکول بند تھا. بچوں یہ تینوں جملے جن میں ہے اور تینوں سرگرمیاں جن میں ہے اور تھا کا استعمال کرایا گیا ہے، ان کو آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر بہت صاف ستھری لکھائی میں کرنا ہے. اگلا دیکھیے، متضاد الفاظ کی تعریف. کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر دیکھیے. سب سے پہلے متضاد الفاظ کی تعریف دیکھتے ہیں. ایسے 2 الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہوں الٹ الفاظ یا متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا محبت، نفرت، اونچا، نیچا وغیرہ. متضاد الفاظ سے مراد الٹ الفاظ، جیسے آپ کہتے ہیں سیدھا، سیدھا کا ہم الٹ کیا کریں گے؟ الٹا. ٹھیک ہے، اوپر نیچے، اچھا برا. کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر ہی کچھ متضاد الفاظ دیے گئے ہیں. ہم ان کی پڑھائی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. اونچا، نیچا، دن، رات، فائدہ، نقصان. زرخیز، بنجر، اچھا برا، پورا، آدھا، بڑا، چھوٹا، کھلا، تنگ، نرم، سخت، اصل، نقل، خوشی، غم، آؤ جاؤ، خوبصورت، بدصورت، چھوٹی، بڑی، صبح، شام، اول، آخر، صاف، گندا، سچ، جھوٹ، نیکی، بدی، کمزور، طاقتور، شور، خاموشی، ختم، شروع، آزادی، غلامی، ہمارا، تمہارا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں، پہلا لفظ اگر سیدھا ہے تو دوسرا لفظ اس کے بالکل الٹ ہے. تو الٹ الفاظ جو ہوں ایک دوسرے کے، ان کو متضاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، متضاد الفاظ سے مراد الٹ الفاظ. اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 39 پر. مترادف الفاظ، ایسے 2 الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا پرچم، جھنڈا، خوشی، مسرت وغیرہ.
یہاں پر آپ کو جو دو الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے پہلا تھا پرچم اور دوسرا لفظ تھا جھنڈا. پرچم اور جھنڈا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ نے جھنڈے تو دیکھے ہوں گے، اس کو پرچم بھی کہا جاتا ہے اور جھنڈا بھی. خوشی کو ہم مسرت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ بولیں تو ان کا معنی ایک ہی ہے. تو مترادف الفاظ سے مراد ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ. صفحہ نمبر 39 پر ہی کچھ متضاد الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان کی پڑھائی کریں گے. امیر، دولت مند، اصل، حقیقت، پرانا، قدیم، تاریکی، اندھیرا، آن، عزت، دیس، وطن، نصف، آدھا، تندرست، صحت مند، آسائش، آرام، بشر، انسان، حوصلہ، ہمت، فلک، آسمان، جہاں، دنیا، گلشن، باغ، پیار، محبت، حق، سچ، دلیر، بہادر، ننھے، چھوٹے، ضعیف، بوڑھا یا کمزور، ٹہنی، شاخ. بچوں یہاں پر جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں، چاہے وہ بشر اور انسان ہے، بشر بھی انسان کا ہی دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، انسان کو انسان بھی کہتے ہیں اور بشر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح دیس کو دیس بھی کہیں گے اور وطن بھی کہیں گے. یعنی جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں یہ دو الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہی ہیں، ان کا مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلائے؟ مترادف الفاظ. آپ نے متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ کو بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر. نامکمل جملوں کو مکمل کرنا. نامکمل جملوں کو ایسے الفاظ کی مدد سے مکمل کیا جاتا ہے کہ وہ معنی جملے بن جائیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی ادھورا ہمیں جملہ دیا جاتا ہے تو ہم اس میں کوئی مناسب لفظ لگا کر اس کو مکمل کرتے ہیں، جس سے اس کا معنی مکمل طور پر ہم پہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، سرگرمی نمبر 1 دیکھیے. مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے. پہلا جملہ دیکھیں، لاہور ایک ڈیش ہے. ہمارے پاس آگے دو الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان میں سے کوئی بھی ایک مناسب لفظ لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے. ملک، شہر. لاہور ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، ملک ہمارا پاکستان ہے اور پاکستان کے مختلف شہر ہیں، ان میں ایک شہر کا نام لاہور بھی ہے. چڑیا ڈیش کرتی ہے. جی، چڑیا چو چو کرتی ہے یا کائیں کائیں کرتی ہے؟ ہاں جی، چڑیا چوں چوں کرتی ہے. کائیں کائیں تو کوا کرتا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ چوں چوں. پاکستان کے بانی ڈیش ہیں. قائد اعظم علامہ اقبال. پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں. سردیوں میں پہاڑوں پر ڈیش پڑتی ہے. برف یا اون؟ برف. شاباش. سردیوں میں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے. ہم روزانہ ڈیش کی سیر کرتے ہیں. اسکول، باغ. اسکول میں تو سب بچے پڑھنے جاتے ہیں، تو ہم کس کی سیر کرتے ہیں؟ باغ کی. ہم کیا لکھیں گے؟ ہم روزانہ باغ کی سیر کرتے ہیں. نیکی کا بدلہ ڈیش ہے. بدی، نیکی. نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو اللہ پاک اس کا اچھا اجر دیں گے. ٹھیک ہے، سرگرمی نمبر 2 دیکھیے. مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے. گرمیوں میں ہم ڈیش کپڑے پہنتے ہیں. گرمیوں میں ہم پتلے کپڑے یا ہلکے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں. کراچی ڈیش کے کنارے واقع ہے. کراچی میں ایک بہت بڑا سمندر ہے
اور کراچی سمندر کے کنارے واقع ہے. ٹھیک ہے، کراچی سمندر کے کنارے واقع ہے. ہر ایک سے اچھا ڈیش کرو، ہر ایک سے اچھا سلوک کرو. میں نماز ڈیش میں پڑھتا ہوں، میں نماز مسجد میں پڑھتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے مختلف الفاظ لگا کر جملے مکمل کیے. اس طرح سے ہمیں ہر جملے کا مطلب بہت اچھے سے واضح ہو گیا. بچوں پہلے ہم نے صفحہ نمبر 25 پر ہے اور تھا کا استعمال کر کے کچھ جملے مکمل کیے تھے. آپ نے وہ اپنی کتاب کے اوپر کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو جملے کروائے یہ بھی آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنی کتابوں کے اوپر مکمل کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان سب کی پڑھائی بھی ضرور کرنی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے اپنے کام کو مکمل کریں گی. اللہ حافظ.